اماں خدیجہ کے الفاظ سے آپ کی ذرا شان تو سنیں، اللہ کے نبی کی شان کیا تھی، نبوت سے پہلے شان کیا تھی۔ 40 سال عمر ہوتی، غار حرا میں جبریل امین آتے ہیں اور وحی لاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بڑی تفصیل ہے اس حدیث کی، یہ موقع نہیں۔ جو بات فوکس کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے موضوع تک رہ کے ہی اس میں سے حدیث میں سے تھوڑا سا اس کا کرک نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ واپس گھر تشریف لائے، آپ پہ وحی کا روب دبدبہ چھایا ہوا تھا، زملونی زملونی، وہی ہے نا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو یہ زملونی وہی ہے، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو۔ گھر والوں نے لحاف اڑا دیا، طبیعت بحال ہوئی، اپنی وفادار بیوی اماں خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آج میرے ساتھ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میاں بیوی کا تعلق دیکھنا ہو تو اماں خدیجہ اور حضور کا دیکھیں۔ اتنی دولت مند عورت تجارت کے لیے حضور کو شام بھیجا، دیانت سے متاثر ہوئی، خود شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور غار حرا میں ہوتے تھے اور باہر روٹی وغیرہ لے کے غار حرا کے باہر بیٹھی رہتی تھی اماں خدیجہ۔ بیوی اس کو کہتے ہیں، بیوی یہ نہیں مختصر لباس پہن کے ٹی وی شو میں آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، نہ ساس کا حق ہے، نہ سسر کا حق ہے، نہ میاں کا حق ہے، میری مرضی میں جاب کروں نہ کروں، میری مرضی، اگر میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤں۔ اس پر بھی بات ہوئی ہے بعد میں۔ لا الہ الا اللہ۔ بیویوں کو دیکھنا ہوں، اماں فاطمہ کو دیکھیں، اماں عائشہ کو دیکھیں۔ طبیعت بحال ہوئی، سب کچھ بیان کر دیا اور اماں خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ اماں خدیجہ جواب کیا دیتی ہیں آگے سے یہ بھی سنیں۔ کلا، نہیں میرے سرتاج، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیا تعلق ہے میاں بیوی کا۔ حضور سب سے پہلے آ کے اماں خدیجہ کو بتاتے ہیں۔ اماں خدیجہ کس طرح تسلی دیتی ہیں، لا نہیں کہا، کلا کہا۔ آپ اپنی جان پہ خوف نہ کھائیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا پروردگار کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی بے سہارا اور نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آگے سنیے حضور کی تعریفات جو نبوت سے پہلے کی ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں۔ بچہ یتیم ہو جائے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، وہی اس کے باپ کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو غیروں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کل بوجھ کو کہتے ہیں، اردو ترجمے میں آ کے بڑا محدود ہو جاتا ہے، کفالت کرتے ہیں، سب کچھ آ گیا، آپ تو بوجھ اٹھانے والے انسان ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کماتے بھی ہیں تو مفلسوں کی مدد کرنے کے لیے کماتے ہیں۔ اندازہ کر لیں، آج میں کماتا ہوں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، میں تو آپ کے لیے جی رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے،
وہ جو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان کے لیے کماتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھیں، تبصرے کا موقع نہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں کسی پر اگر مصیبت آ جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جب حق کے معاملے میں کسی پر مصیبت آئے سب سے پہلے اسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ 5 آپ کی خصوصیات اما خدیجہ بتا رہی ہیں نبوت سے پہلے کی. آپ میں یہ خصوصیات ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.